أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم. کل میں نے عرض کیا تھا کہ جو پہلی آیت ہے اس میں ایک ادب بتایا گیا اور وہ ادب یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پہلے اپنی رائے پیش نہ کرو اور ان کے حکم سے آگے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو. دین اتباع کا نام ہے اور ماننے کا نام ہے. خواہش کے پیچھے چلنا دین نہیں ہے، ضد کرنا دین نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کو ماننا یہی دینداری ہے. تو ایک بڑا ادب بتایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے پیش قدمی نہ کرو. اس آیت کی شان نزول میں چند واقعات بھی لکھے ہیں. ایک صحابی تھے، عید کے دن عید کی نماز پڑھ کے جب آپ علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے تو دیکھا ان کے گھر قربانی کا گوشت بن رہا ہے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا گوشت ہے؟ کہنے لگے قربانی کا گوشت ہے. تو کہا آپ نے کب قربانی کی؟ تو کہا میں نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی. تو اس پر آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ نہیں، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی، عید کی نماز کے بعد قربانی ہوتی. تو یہ آیت بھی نازل ہوئی. اسی طرح ایک صحابی رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی شعبان کے آخری 1-2 دن میں روزہ رکھ لیا. اس پر بھی تنبیہ کی گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پہلے پیش قدمی نہ کرو، بلکہ جب ان کا حکم آئے اسی وقت وہ کام کرنا چاہیے. ایک آدمی کی ویسی عادت ہے ہر مہینے کے آخر میں روزے رکھتا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک آدمی خاص استقبال رمضان کا استقبال کرنے کے لیے وہ رمضان سے 1-2 دن پہلے ہی روزہ رکھ لے، یہ ٹھیک نہیں. یہ پیش قدمی ہو جائے گی اور تجاوز ہو جائے گا. جب اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول نے جو اس وقت بتایا ہے وہ کام اسی وقت کرنا چاہیے، اس سے پہلے نہیں کرنا چاہیے. جیسے کل میں نے عرض کیا کہ ایک آدمی اپنی مرضی سے نماز کی رکعات کو بڑھا دے تو یہ ناجائز ہے. اپنی مرضی سے روزے کے وقت کو بڑھا دے تو یہ ناجائز ہے. جتنا شریعت نے حکم دیا ہے اتنا ہی کرنا یہی دینداری ہے. اس سے کم کرنا یا اس سے زیادہ کرنا دونوں ناجائز ہیں اور دونوں صحیح. تو ایک ادب تو یہ بتایا. دوسرا ادب یہ بتایا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بھی ایمان والوں سے خطاب ہے جو ایمان لے کے آئے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو. یہ بھی ادب ہے. اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو. ظاہر ہے اس کے مخاطب وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے جو اس وقت آپ علیہ السلام کی مجلس میں آیا کرتے تھے. انہیں تو یہ بتایا گیا ہے، لیکن سبھی مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ ایک تو آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر کسی کو اللہ توفیق دے اور وہ روزے پر حاضری دے تو وہاں پر اپنی آواز کو اونچا نہ کریں. یہ ادب جیسے آپ کی زندگی میں تھا ویسے ہی ابھی باقی آپ کی مسجد میں آپ کے روزے کے سامنے شور کرنا، آواز کو اونچا کرنا، یہ اب بھی اسی طرح منع ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور زور زور سے کر رہے ہیں، تو انہوں نے دونوں کو بلایا اور پوچھا کہاں کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم تو طائف سے آئے ہیں۔ فرمایا طائف سے آئے ہیں، باہر کے آدمی ہیں، اس لیے کچھ نہیں کہتا، اگر تم لوگ مدینے کے ہوتے اور پھر اس طرح شور کر رہے ہوتے تو میں تمہیں سزا دلواتا۔ تو یہ ادب ابھی باقی بات، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کے لیے اور ان کے ساتھ ہے، ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ جو آپ علیہ السلام کے نائبین ہیں، جو علماء ہیں، جو آپ علیہ السلام کے نائب ہیں، ان کے سامنے بھی اسی ادب کو مربوط رکھنا چاہیے، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت کے شان نزول میں بھی یہ لکھا ہے، ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو تمیم، وہ مسلمان ہو گئے تو آپس میں ان کا اختلاف ہوا کہ کسی آدمی کو امیر بنایا جائے۔ تو دو آدمی سمجھدار تھے، ایک کعکع بن معبد اور ایک اقرع بن حابس۔ تو وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا پورا وفد، یہ پوچھنے کے لیے کہ ہم کس کو امیر بنائیں۔ تو ابھی آپ علیہ السلام نے کوئی رائے دی نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اقرع ابن حابس کو امیر بنایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، کعکع بن معبد کو امیر بنایا جائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ما اردت الا خلافی، آپ نے صرف میرا اختلاف مقصود ہے کہ میں نے ان کے بارے میں رائے دی تو آپ ان کے بارے میں رائے دے رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، میری سمجھ میں یہی آ رہا ہے۔ تو اس طرح کرتے تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی۔ تو ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک رائے دی نہیں تھی اور نہ ان سے پوچھا، انہوں نے خود ہی پیش قدمی کی۔ تو اس بھی فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ، پہل نہ کرو۔ اور دوسری بات فرما دی لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو۔ اور اگر ولا تجهروا له بالقول، اور ایسے نہ پکارو اللہ کے نبی کو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے زور زور سے۔ بعض دیہاتی اعرابی ہوتے تھے، وہ آتے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے تو باہر سے آوازیں لگاتے تھے اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، ہماری طرف باہر نکلیے۔ بسا اوقات آپ علیہ السلام نفلی عبادت میں مشغول ہوتے، بسا اوقات آپ علیہ السلام آرام کر رہے ہوتے، بسا اوقات آپ علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ مصروف ہوتے، تو یہ آوازیں بڑی بھاری لگتی تھیں۔ ہر وقت تو آدمی فارغ نہیں ہوتا، تو وہ جب دیہاتی آ جاتے ہیں آوازیں لگاتے، اس پہ بھی منع فرمایا لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض، اس طرح بلند آواز کر کے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہو اس طرح نہ کرو۔ کیا ہوگا ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر تو آپ علیہ السلام کے سامنے آواز اونچی کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں، پھر تو نبی کی توہین اور نبی کی اہانت کی کفر ہے، اور کفر سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان تحبط اعمالکم، اور اگر اہانت نہیں ہے اور توہین نہیں ہے لیکن ویسے غفلت ہو جاتی ہے اور کوتاہی ہو جاتی ہے اور آواز بلند ہو جاتی ہے، تو اس سے کفر تو نہیں ہوگا اور سارے اعمال ضائع تو نہیں ہوں گے، لیکن تکلیف پھر بھی ہے، تکلیف پھر بھی ہے، اپنی آوازیں اونچی نہ کرنا۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی آواز ویسی اونچی تھی، وہ جب بھی بولتے تو زور لگا کے بولتے تھے۔ بعض لوگوں کی فطری آواز زور سے ہوتی، تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو وہ گھر میں بیٹھ گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ کوئی پکا سکین ٹھوک دو دروازے کے اندر، اور میں نے اب اللہ کے نبی کی مجلس میں نہیں جانا، میری تو آواز اونچی ہے اور میں جو بولتا ہوں وہ زور سے بولتا ہوں، اور اتنی بڑی وعید ہے
کہ اگر اللہ کے نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز اونچی کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کافی دن جب وہ نہیں آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ثابت نظر نہیں آ رہے، کہاں ہے، بیمار تو نہیں ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ وہ میرے پڑوسی ہیں، لیکن مجھے بیماری کا پتہ نہیں، میں آج پتہ کروں گا۔ جب وہ گئے پتہ کیا تو وہ آگے سے فرمانے لگے کہ میں تو اللہ کے نبی کی مجلس میں نہیں آتا، میری تو آواز اونچی ہے اور اتنی بڑی وعید ہے، اور مجھے تو لگتا ہے میں نے تو آج تک اتنی آواز اونچی کی ہے، میں تو سیدھا جہنم میں جاؤں، دوزخ میں جاؤں۔ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو آ کے بتایا تو آپ علیہ السلام خود تشریف لائے اور ان کو خوشخبری دی کہ اے صحابہ، آپ کو خوشخبری ہو، آپ کی زندگی سعادت والی ہوگی، آپ کی موت شہادت والی ہوگی، اور آپ اہل نار میں سے نہیں ہیں، آپ اہل جنت میں سے ہیں۔ جنگ یمامہ کا موقع تھا، وہ سارے صحابہ پیچھے ہٹے تو یہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اللہ نے ان کو شہادت دی۔ بعد میں اسی کے خواب میں آئے تو فرمانے لگے کہ میں تو شہید ہو گیا ہوں، میری زرہ فلاں آدمی نے اٹھائی ہے اور پتھر کے ساتھ رکھی ہے، حضرت ابوبکر کو پیغام دینا میری زرہ وہاں سے لے لیں اور اس کو بیچ کر میں نے ایک آدمی کا قرضہ دینا ہے، قرضہ ادا کرنا ہے۔ پھر ان کو انہوں نے آدمی بھیجا، ادھر ہی زرہ موجود تھی تو اللہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ دیا۔ تمہارا ادب یہ ہے اور یہ قرآن نے اللہ نے بتایا، اللہ نے سکھایا ہے اپنی آوازیں اللہ کی نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ میرے محترم بھائیوں، بہت سارے لوگ مسجد میں آ کے پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں دنیا کی بات کرنی نہیں چاہیے، فضول بات کرنی نہیں چاہیے، اور اگر مجبوری ہو تو پھر ادب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی جتنی ضرورت ہو اتنی ہی بات کرے، وہ جتنی آواز بلند کرنی اتنی کرنی، ایسے مسجد میں کھڑے ہو کر شور نہ کرنا، اور خاص کر مسجد کے اندر، خاص کر روزے کے سامنے، وہاں جو لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگ ایسے دھکے مار رہے ہوتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات نیکی کا ملتی ہے الٹا چھوٹا بنا زیادہ ہوتا ہے، تو بہت زیادہ ادب کی ضرورت ہے، اور یہ ادب سیکھنے سے آتا ہے اور ادب کرنے سے آتا ہے۔ تو ویسے بھی گھر میں بچوں کی بھی تربیت کی جائے اور اپنی ذات پہ بھی نظر رکھی جائے کہ بے ادبی نہ ہو۔ میں نے کل بھی عرض کیا، دین سارا کا سارا ادب ہے، دین سارا کا سارا ادب ہے، اور مشہور مقولہ ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو یہ تو وہ آداب ہیں اللہ کے نبی کے جو خود اللہ نے بیان کیے ہیں اور جو خود قرآن نے بتائے ہیں اور امت کو سکھائے۔ لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کر لیں تو کر لیں، نہ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں، یہ اللہ کے بتائے ہوئے آداب ہیں، ان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ